رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی گراں قدر اور معزز سامعین، میں آپ کی خدمت اقدس میں اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ 11 جلدوں میں عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جسے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے 3 جلدوں میں مرتب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو سامنے لانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے، کیونکہ یہ کوشش کبھی کسی انسان سے مکمل ہو ہی نہیں سکتی. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو رکھ سکوں جس سے ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے اسوہ حسنہ کی بہترین تعلیم مل سکے. اب میں سبق ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. آئیے اب ہم دوسری مذہبی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کا ذکر پڑھتے ہیں. ہندو مت ہندوستان کا قدیم ترین مذہب ہے. یہ 1500 سے لے کر 2000 قبل مسیح کے مابین ہندوستان میں آریائیوں کی آمد کے ساتھ رائج ہوا. ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ مخصوص دیوتاؤں کو ازلی اور ابدی اقتدار حاصل ہے. جو کچھ ہوتا ہے انہی کے ارادے سے ہوتا ہے، اس لیے ہندو دیوتاؤں کو پوجتے ہیں. ذات پات کے نہایت شدت سے قائل ہیں. برہمن، گشتری، ویش اور شودر ان کی 4 مشہور ذاتیں ہیں. شودروں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے. مہابھارت اور رامائن ان کی مقدس کتابیں ہیں. برہمنوں کے نزدیک پران یا پوران بہت مقدس ہے. یہ منظوم کتابیں ہیں. ان کی تعداد 18 ہیں. بہت سے پرانوں کو بیاس جی نے لکھا یا جمع کیا ہے. ان میں 100 سے لے کے 383 اشلوک یعنی شعر ہیں. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بعض اوقات خدا انسان یا حیوان کی صورت میں جنم لیتا ہے. ہندو ایسے فرد کو اوتار کہتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ فرقہ وشنو کے 24 اوتار مانتے ہیں، جن میں سے یہ 10 نہایت مشہور ہیں: مچ، کچھ، بارہ، نرسنگ، بونا یا بامن، پرسرام، رام، کرشن، بدھ، نس، کلنک. وہ زمانے کو جگ کہتے ہیں. ان کے نزدیک زمانے کی 4 قسمیں ہیں: ست جگ، ترتیہ جگ، 2 آپر جگ اور کل جگ. چوتھے جگ یعنی کل جگ کو وہ دھنگے فساد کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جو 4,20,000 برس کا ہے. ہندو عقیدے کی تری مورتی یا تثلیث وشنو، شیو اور برہما پر مشتمل ہے. ان میں وشنو سلامتی اور تحفظ کی علامت ہے، شیو تباہی کا دیوتا ہے، جبکہ برہما کائنات کا خالق ہے. تاہم برہما کی شاذ و نادر ہی پوجا ہوتی ہے، اور عملاً ہندو وشنو اور شیو کے علاوہ درگا دیوی کے پجاری ہیں. گویا تری مورتی میں درگا برہما کی جگہ لے لیتی ہے.
وشنو کے متعلق ہندوؤں کا تصور یہ ہے کہ تمام مخلوقات اس کے 3 قدموں تری و کرموں میں بستی ہیں، وہ کائنات کا ستون ہیں۔ جب دھرم مذہب خطرے میں ہو تو وہ اپنے بہشت بنک نٹ سے باہر آتا ہے اور کوئی زمینی روپ دھار کر امن قائم کر دیتا ہے۔ ہندو کرشن اور رام کو وشنو کے اوتار روپ خیال کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو روح کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تناسخ کے عقیدے پر گہرا یقین رکھتے ہیں۔ ہندو کتب میں ایک کلکی اوتار یعنی رسول کی آمد کی پیشگوئی موجود ہے۔ یہ ہندوؤں کے نزدیک ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہندو اس کلکی اوتار کا اب تک انتظار کر رہے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں کہ پہلے 3 دور گزر چکے ہیں، اب ہم چوتھے اور آخری جگ یعنی کل جگ سے گزر رہے ہیں۔ یہ دور طوفان نوح سے شروع ہوا ہے اور قیامت پر ختم ہوگا۔ چونکہ مذکورہ بالا رسول اسی دور میں آئے گا اور اس دور کا سب سے بڑا اور آخری رسول ہوگا، اس لیے اسے کلکی اوتار کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہندوؤں کی بعض کتابوں میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ 23 بڑے بڑے رسول گزر چکے ہیں اور اب صرف اس آخری رسول کلکی اوتار کی آمد باقی ہے۔ کلکی اوتار نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جس وقت یہ رسول آئے گا اس وقت ہر طرف گمراہی، ظلم اور فساد کے غلبے کی وجہ سے فضا تاریک ہوگی۔ یہ رسول انسان کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لے آئے گا اور فضا میں چھائی ہوئی سیاہی کالک کو دھو کر انسانی معاشرے کو پاک اور روشن کر دے گا۔ کلکی اوتار کا تعارف اور خصوصیات۔ پران یا پوران ہندو دھرم کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب بھوشیا پوران ہے۔ بھوشیا کے معنی ہے پیش گوئی کے ہیں، چونکہ اس میں آئندہ پیش آنے والی باتوں کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام بھوشیا پوران ہے۔ کلکی اوتار مذکورہ بھوشیا پوران کی ایک فصل کا عنوان پرتی سرگ ہے۔ اس فصل میں بتایا گیا ہے کہ جو رسول کل جگ میں پیدا ہوگا اس کا نام سرواتما ہوگا۔ انما اس شخص کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور سرو کے معنی ہے سب سے زیادہ۔ سرو انما کے معنی ہے وہ انسان جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ عربی کے لفظ محمد کے بھی ٹھیک یہی معنی ہیں۔ سومتی اور وشنو ویش کتاب کلی پوران ادھیائے 2 اشلوک 11 میں یہ عبارت درج ہے۔ کلکی اوتار سومتی سے پیدا ہوگا۔ سومتی کا معنی ہوتا ہے آمنا، امن والی، اور اس کے باپ کا نام وشنو ویش ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ سومتی کا لفظی ترجمہ وہی ہے جو آمنا کا ہے، یعنی امن پانے والی۔ وشنو ویش کے معنی ہیں اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ۔ وشنو اصلاً اللہ کا نام ہے۔ جب ہندوؤں میں شرک کی وبا پھیلی تو انہوں نے اس نام کا ایک دیوتا بھی بنا لیا۔ کلکی پوران ادھیائے 2 اشلوک 4 میں اور بھاگوت پوران اور سرگ 12 ادھیائے 2 اشلوک 18 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام وشنو ویش عبداللہ بتایا گیا ہے۔ بھاگوت پوران اسکنڈ 12 ادھیائے 2 اشلوک 18 اور کلکی پوران ادھیائے 2 اشلوک 4 بالترتیب اس طرح بتائے گئے ہیں۔ کلکی اوتار شمبل گرام میں وشنو ویش کے ہاں ان کے برہمن محنت دینی پیشوا کے گھر پیدا ہوگا۔ اب ان اشلوکوں کے الفاظ پر غور کیجئے۔ شمبل کے معنی ہے امن والا اور گرام کے معنی ہے شہر یا گاؤں۔ اس طرح شمبل گرام کے معنی ہے امن والا شہر، اور دنیا بھر میں یہ نام اور صفت صرف مکہ ہی کی ہے۔ قرآن مجید میں اسے البلد الامین یعنی امن والا شہر کہا گیا ہے۔ کلکی اوتار آخری رسول کی تاریخ پیدائش کے بارے میں لکھا ہے۔ کلکی پوران ادھیائے 2 اشلوک نمبر 15 میں ہے۔ کلکی اوتار بیساکھ مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوگا۔ بیساکھ ہندی کا مشہور مہینہ ہے جو اب بھی ہندی کیلنڈروں میں اسی نام سے لکھا جاتا ہے۔ ہندی کیلنڈر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 بیساکھ 628 بکرمی کو پیدا ہوئے۔ اس دن عربی کیلنڈر کے حساب سے ماہ ربیع الاول سال عام الفیل 1 کا دوسرا سوموار تھا، اور ہندو کیلنڈر اور عقیدے کے مطابق یہ نہایت مقدس دن تھا۔ کلکی اوتار کے والد اور والدہ کی وفات
کلکی پوران اور بھاگوت پوران اسکنڈ 12 میں مذکور ہے کہ کلکی اوتار کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر جائیں گے اور والدہ اس کی پیدائش کے تھوڑے عرصہ بعد وفات پا جائیں گی۔ یہ دونوں باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری طرح صادق آتی ہیں۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے اور والدہ آپ کی پیدائش کے 6 سال بعد وفات پا گئیں۔ ان دونوں کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار سالمل دیپ کی سیدہ سے شادی کرے گا اور شادی کا یہ کام اس کے چچا اور 3 بھائی انجام دیں گے۔ قدیم ہندوؤں کے نزدیک سالمل دیپ جزیرہ نمائے عرب اور سرزمین کنعان فلسطین کا نام تھا۔ سرزمین کنعان میں کلکی اوتار کی صفات والا کوئی انسان کبھی نہیں پایا گیا، اس لیے لا محالہ اس سے جزیرہ نمائے عرب ہی مراد ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی سیدہ تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا کام آپ کے چچا ابو طالب نے انجام دیا اور ان کے تینوں بیٹوں جعفر، طالب اور عقیل نے تقریب عروسی کے انتظامات کیے اور یہ تینوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ کلکی پوران یہ بھی بتاتا ہے کلکی اوتار ایک پہاڑ کی گھپا یعنی غار میں جائے گا اور وہاں پرشورام سے علم حاصل کرے گا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یہی غار ہرا تھا جہاں ایک رات جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے۔ پرشورام ہندوؤں کے نزدیک ایک فرشتے کا نام ہے جس کا ایک خاص کام یہ ہے کہ وہ دین کے دشمن کفار و ملحدین پر عذاب لاتا ہے۔ یہ بات محتاج وضاحت نہیں کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی زبان میں بینا اسی فرشتے کو جبرائیل کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح القدس بھی ہے اور سنسکرت کے الفاظ پرشورام کے معنی بھی یہی ہیں۔ اس کے بعد کلکی پوران میں بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار اپنے دین کی دعوت اپنے شہر شمبلگرام شہر امن یعنی مکہ میں شروع کرے گا جو سالمل دیپ جزیرہ نمائے عرب میں واقع ہے، مگر اس شہر کے لوگ اس کی مخالفت کریں گے اور اسے تکلیفیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ یہ شہر چھوڑ کر شمال کی طرف ایک دوسرے شہر کی طرف جو چٹانوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوگا ہجرت کر جائے گا، پھر ایک عرصے کے بعد تلوار لیے ہوئے اپنے شہر کو واپس آئے گا اور اسے فتح کرے گا اور اس کے بعد سارا ملک فتح ہو جائے گا۔ چٹانوں اور پہاڑوں سے گھرا شہر مدینہ منورہ ہے۔ بھاگوت پوران اسکنڈ 12 ادھیائے 2 اشلوک 19 اور 20 اور دوسرے اشلوکوں میں بتایا گیا ہے کلکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی تیز ہوگا اور یہ اس پر سوار ہو کر زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا۔ یہ جملہ محتاج وضاحت ہی نہیں، صاف ظاہر ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسراء و معراج مراد ہے۔ بھاگوت پوران کے اسی مقام پر مذکور ہے کہ کلکی اوتار دین کے دشمنوں سے تلوار کے ذریعے جنگ کرے گا اور بادشاہوں اور حکمرانوں کے بھیس میں چھپے ہوئے شریروں اور بدماشوں کو کچلے گا۔ یہ سعادت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ کلکی پوران ادھیائے 2 اشلوک 7 میں ہے جنگ کے اندر فرشتوں کے ذریعے کلکی اوتار کی مدد کی جائے گی۔ یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے معروف ہے جس پر قرآن گواہ ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی جماعت نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی۔ کلکی پوران ادھیائے 2 اشلوک 5 میں لکھا ہے کلکی اوتار اپنے چاروں مددگاروں کے ذریعے شیطانوں کو کچلے گا۔ یہ بات واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و جہاد کا جو کام کیا اس میں آپ کے چاروں خلفائے راشدین آپ کے مددگار رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے دعوت دین کے فروغ اور باطل کے خلاف جہاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ بھاگوت پوران اسکنڈ 12 ادھیائے 2 اشلوک 19 میں کلکی اوتار کو جگت پتی کہا گیا ہے جس کے معنی ہے دنیا کا سردار۔ ساری دنیا کا سردار ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بھاگوت پوران پرتھم اسکنڈ ادھیائے 3 اشلوک نمبر 25 میں لکھا ہے بڑے بڑے پیغمبر 24 ہیں، کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوگا جو سارے پیغمبروں کا خاتم ہوگا۔
پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نبی ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ بھاگوت پوران اسکن 12 ادھیائے 2 اشلوک 20 میں ہے، وہ ایسا خوبصورت ہوگا کہ اس کے حسن و جمال کی مثال نہ ہوگی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصی شمائل کا بڑا معروف اور نمایاں پہلو ہے۔ بھاگوت پوران اسکن 12 ادھیائے 2 اشلوک 21 میں ہے، کل کی اوتار کے جسم سے نہایت عمدہ خوشبو پھوٹتی ہوگی جو فضا کو معطر کرے گی اور طبیعتوں میں انتہائی فرحت لائے گی۔ صحیح احادیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر اور پسینے سے نہایت فرحت بخش اور دل نواز خوشبو آتی تھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا تو بچوں نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نہایت شفقت اور پیار سے ہر بچے کے رخساروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھی رخساروں پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے آپ کے دستے مبارک میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی جیسے آپ نے اپنا ہاتھ ابھی عطر دان سے نکالا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمارے ہاں ہی قیلولہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیشی لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس سے پسینہ پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت فرمایا، یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ ہے، یہ بہترین خوشبو ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈالیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اسی عرصے میں آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا۔ میں نے اگر کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام چھوڑ دیا تو آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں چھوڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا، وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احسن الناس خلقا ولا مسست خزاقت ولا حریر ولا شیئا کان الجین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا شممت مسکا قط ولا عطرا کان اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ میں نے اون، ریشم یا ایسی کسی چیز کو کبھی نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے زیادہ ملائم ہو۔ نہ میں نے کبھی کوئی ایسی کستوری یا عطر سونگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے زیادہ معطر ہو۔ جن گلیوں اور بازاروں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوئے عطر سے مہک اٹھتے تھے۔ کلکلی اوتار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں 8 مقدس ربانی صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ صفات مہابھارت نامی کتاب میں اس طرح آئی ہیں۔ نمبر 1، پرگیا، غیب کی باتوں کی اطلاع پانا اور ان کی خبر دینا۔ نمبر 2، عالی نسب ہونا۔ نمبر 3، اندر یاتم، اپنے نفس پر قابو رکھنا۔ نمبر 4، رشوت گیان، وحی اور نبوت پانا۔ نمبر 5، پراکرام، طاقتور جسم کا حامل ہونا۔ نمبر 6، بھو بھا شتا، کم بولنا۔ نمبر 7، دان، جود و سخاوت والا ہونا۔ نمبر 8، کرتگھتا، صاحب حکمت اور دور اندیش ہونا۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ 8 ربانی صفات کل کی اوتار میں اکٹھی موجود ہوں گی۔ سیرت مقدسہ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ہندو دھرم کی سب سے مشہور کتابیں وید ہیں۔ وید 4 ہیں، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔
ان ویدوں بالخصوص رگ وید کا انداز یہ ہے کہ کسی مقدس اور منتخب شخصیت کا ذکر کبھی بہت لمبا اور منتروں کے پورے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے اور کبھی اتنا مختصر کہ ایک دو منتر پر ختم ہو جاتا ہے۔ نراشنس کا ذکر چاروں ویدوں میں ہے، لیکن اس کا تفصیلی ذکر اتھر وید میں ہے۔ یہ کل 14 منتر ہیں جو اتھر وید کانڈ 20 سوکت 127 منتر 1 تا 14 پر مشتمل ہیں، جن کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ نمبر 1، لوگو احترام سے سنو، نراشنس کی تعریف کی جائے گی۔ ہم اس مہاجر یا امن کے علمبردار کو 60,090 دشمنوں کے درمیان محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ نراشنس کا مطلب ہے وہ شخص جس کی کثرت سے تعریف کی جائے، لہٰذا نراشنس کے ٹھیک وہی معنی ہیں جو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اس منتر کے دوسرے مصرع میں نراشنس کو کورم کہا گیا ہے۔ لفظ کورم کے 2 معنی ہیں، ایک مہاجر اور دوسرا امن کا علمبردار۔ یہ دونوں اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف صفات ہیں۔ 60,090 دشمنوں سے مراد وہ امادہ قتال لوگ ہیں جو تلوار لے کر آپ کے مقابل آئے یا جنہوں نے خفیہ طریقے سے آپ کو قتل کرنے کی مذموم کوشش کی۔ انہی سے آپ کی جان کو خطرہ تھا اور انہی کے حربوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے دشمنوں کی کل تعداد 60,090 کے لگ بھگ تھی۔ نمبر 2، اس کی سواری اونٹ ہوگا، اس کی 12 بیویاں ہوں گی، اس کا درجہ اتنا بلند اور اس کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ وہ آسمان کو چھوئے گی اور پھر اتر آئے گی۔ یہ منتر اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ازواج تھیں اور آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ نمبر 3، اللہ نے ماہ مہ رشی کو 100 اشرفیاں دیں، 10 ہار، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں عطا کی۔ اس منتر کے مطابق اللہ نے ماہ مہ رشی یعنی پیغمبر کو 100 نشک اشرفیاں عطا کی۔ شت پتھ برہمن کانڈ 12 پاٹھک 9 برہمن میں ہے کہ سونا انسان کی روحانی قوت کا استعارہ ہے، لہٰذا اس سے پیغمبر کے ایسے 100 ساتھی مراد ہیں جو آزمائش کی آگ میں تپ کر بالکل کھرے ثابت ہوئے۔ یہ کیسی عجیب مطابقت ہے کہ مہاجرین حبشہ کی کل تعداد 101 تھی، جن میں سے ایک شخص عبید اللہ بن حبشہ پہنچنے کے بعد مرتد ہو گیا۔ باقی 100 افراد دین اسلام پر مرتے دم تک نہایت پختگی سے قائم رہے۔ اس کو 10 ہار عطا کیے۔ اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اس رسول کو 10 ایسے ساتھی عطا کیے جائیں گے جو اپنی خوبیوں میں سب سے ممتاز اور خود رسول کی نظر میں سب سے اچھے اور محبوب ہوں گے۔ اس سے عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت اسی دنیا میں دی گئی مراد ہیں۔ ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.